تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جا آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. مفتی مبشر شاہ کے نام سے کوئی بندہ ہے. جی جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی جناب مفتی صاحب میں نے یہ جو سٹریم ہے آج کی جو سٹریم کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہ یہ جو ہے زیتون ایف ایم اس چینل پر میں گیا ہوں. اس چینل پر جانے کے بعد میں نے جو السلام علیکم کیا تو مجھے وہاں سے یہ وعلیکم السلام نہیں آیا. مجھے وہاں سے جواب بھی وعلیکم السلام ہی آیا. جیسے آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا مجھے وہاں سے جواب بھی وعلیکم السلام آیا. تو اس سلام کے جواب کے بعد سیدھے فیر یعنی کہ انتہائی گندی زبان. اور وہ بندہ آپ کے متعلق کی سٹریمیں بنا کے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. ایک منٹ ذرا رکیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی جو بات ہے کرنے میں آسانی ہو. یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یار یہ کس کا مائک آن میوٹ ہے؟ ایک منٹ شاہ صاحب تسی مائک اپنا آن میوٹ رکھو. اچھا یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ ہلو جی جری بھائی نظر آ رہی ہے. جی آ رہی ہے جی جزاک اللہ. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ویڈیو یہ ہاؤ ٹو گیو دعوت قادیانی. یہ ویڈیو کا ٹائٹل اوپر لکھا ہوا ہے قادیانی کو دعوت گالیاں یا دلائل. یہ ساتھ مولوی مبشر یہ آپ کی تصویری بنی ہوئی ہے. اب اس میں یہ زیتون ایف ایم یہ عوام کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ مولوی مبشر جو ہے وہ عوام کو گندی گالیاں نکالتا ہے. یعنی ایم جی کو گندی گالیاں نکالتا ہے. وہ تبلیغ بھی کرتا ہے تو گندی گالیاں نکالتا ہے, انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. تو ایم جی کو جو دعوت دی جاتی ہے اس میں پیار محبت خلوص اخلاص ہونا چاہیے, اس میں محبت ہونا چاہیے, آرام سے بندے کو سکھانا چاہیے. لیکن جیسے ہی میں آج سٹریم میں گیا ہوں تو یہ ساری اسی پوری سٹریم کی دھجیاں انہوں نے خود اڑا دی ہیں کہ انتہائی گندی زبان. اس طرح وہ جسے کہتے ہیں کہ بانڈ بیٹھے ہوتے ہیں جی وہ پاگ لگے رہنے, اس طرح کی باتیں جناب انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ رضوی گرفتار اور ارشاد پرنر مفتی فرار. اور یہ مطلب پوری جو اس کی زیتون ایف ایم کی جو پوری یہ ویڈیوز ہے نا ساری کی ساری ویڈیو کا جو محور بنا ہوا ہے یہ مولوی مبشر ہی بنا ہوا ہے. اور بار بار یہ اسی کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کی یہ زبان اس طرح کی ہے تو اس کو یہ زبان نہیں اپنانی چاہیے. تو میں یہ سوال یہاں پہ کرتا ہوں کہ جو لیکچر مولوی مبشر کو دیا جاتا ہے اس لیکچر پر خود ہی عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ جی مولوی صاحب آپ کو یقیناً آپ کا سوال پہنچ گیا ہوگا تو آپ اس پہ کیا گفتگو بیان کرنا چاہیں؟ جی میں اس کے اوپر کیا بیان کر سکتا ہوں, آپ نے بیان کر تو دیا ہے جری اللہ صاحب. نہیں دیکھیں نا مولوی صاحب میں جیسے مثال کے طور پہ آپ کی اسٹریم میں کوئی بندہ آتا ہے تو آپ اس سے اس کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ بھائی تم آئے ہو تمہارا اس معاملے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو آپ مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو دینے میں یا اپنے بات موقف پیش کرنے میں آپ مطلب اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ڈرنا چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ آپ کے متعلق اس طرح کی باتیں سب و شتم کرتا ہے اس طرح کے متعلق باتیں بناتا ہے, میرا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں آپ دونوں کو کوئی لڑوانا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. میں صرف حق کی بات کہلوانا چاہ رہا ہوں آپ کے منہ سے کہ جو دیدہ دہری سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے منہ سے اس بات کے اقرار کریں کہ واقعی اگر یہ انہوں نے کیا ہے میرے ساتھ تو جو نصیحت مجھے کر رہے ہیں اس نصیحت کے خود الٹ انہوں نے وہ کام کیا ہے. جی جری بھائی اس سے پہلے کہ یہ مفتی صاحب کچھ فرمائے, میں اس بات کا خود گواہ ہوں کہ میرے ساتھ ٹھیک ہے ہوا ہوگا کہ احمدیوں کے ساتھ شاید انہوں نے بھی کوئی کیا ہو, میری مبشر شاہ صاحب کے ساتھ لمبی گفتگویں ہوئی ہیں. ایک تو گفتگو کوئی 2.5 گھنٹے چلی تھی اور یہ اپنے وقت پہ بول رہے تھے میں اپنے وقت پہ بول رہا تھا. تو اس لیے یہ اس بات میں وہ ٹھیک ہے کرتے ہوں گے, لیکن میرے ساتھ پرسنلی طور پہ میں اس بات کو میں برملا اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ بشیر شاہ صاحب نے لمبی گفتگویں کی ہوئی ہیں اور گفتگو آرام سے کی ہوئی ہے. جی مفتی صاحب. اچھا گزارش ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو میں یہ کر دوں کہ آج شاید پہلی دفعہ, مجھے نہیں پتا شاید کبھی ہوا ہو, آج پہلی دفعہ میں اپنے چینل سے ہٹ کے کسی اور چینل پہ جا رہا ہوں. شاید ایک آدھ دفعہ شاید پہلے بھی ہوا ہو, تو بہرحال یہ بھی میں عرض کر دوں یہ پہلی دفعہ ہی شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جری اللہ صاحب نہیں پہلے ہماری طرف آئے ہوئے پہلے آپ یہ اسلام چینل پہ بھی آئے تھے. جی چلے صحیح ہو گیا, شاید ایک آدھ دفعہ ہوا ہوگا. جی وہ جی 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 ہاں جی آپ کو
آپ کو پتہ ہے کیا شاذ کل معدوم ہوتا ہے کہ کبھی جی کبھی کوئی جی کام ہو تو ہاں وہ جی ہاں جی ٹھیک گنتی بات ہے. شمار نہیں. رہی بات یہ کہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں یا جری اللہ صاحب ہیں، جری اللہ صاحب مبین بھائی سے تو بڑا پرانا واسطہ ہے، یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی پرانا واسطہ ہے. آپ جی بعد میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر. تو یہ اپنے کیا نام ہے ملک صاحب تو پرانے ہیں سوشل جی میڈیا جی کے سب سے پرانے احمدی حضرات میں اگر کوئی مجھے لگتا ہے نا تو وہ یہ ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں بڑا پرانا جانتے ہیں. یہ فیس بک کے زمانے سے ان کے ساتھ ربوہ کے اور بھی مربی صاحبان ہوتے تھے، مصباح الظفر صاحب، تو یہ سب کچھ جانتے ہیں. اچھا، اختلافات ہمارے اور آپ کے مابین عقائد کے ہیں، ذاتیات کے تو شاید کسی کو بھی نہیں ہے، اور ذاتی بالکل اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے. بالکل نظریاتی اختلاف، اعتقادی اختلافات وہ تو چلتے آئے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آج تک چل رہے اور قیامت تک یہ چلتے رہیں گے. تو بات کرنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. جب بھی کوئی بات کی جائے دلیل سے کی جائے، آپ اس کو ذاتیات کے اوپر نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. مجھ سے جو سوال انہوں نے کیا ہے مبین بھائی نے، تو اے کے شیخ صاحب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں کیا اختلاف ہے. اے کے شیخ صاحب سے میں بھی اسی دور میں متعارف ہوا کہ جب میں یہ ملک مبین صاحب سے متعارف ہوا فیس بک کے اوپر. یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ان کی پوسٹیں آیا کرتی تھیں. تو چونکہ ہم ختم نبوت کا کام کرتے تھے رد قادیانیت مرزیت کے اوپر، تو تحقیقات ہو رہی تھی، ریسرچ ہو رہی تھی، ادھر ادھر جانا ہوتا تھا. تو انہی دنوں ان سے بھی متعارف ہوئے. تو لگا کہ یار یہ بندہ ایکس قادیانی ہے، کوئی پہلے احمدی تھا تو بعد میں اس نے چھوڑ دیا. تو بڑا مطلب اچھا لگتا تھا کہ یار بندہ یہ گھر کا بھیدی ہے، تو کوئی بات جب بتائے گا تو ٹھیک ہی ہوگی. لیکن بعد میں وہ جلدی یہ ایک پردہ فاش ہو گیا. ہمیں پتہ چلا کہ اے کے شیخ صاحب کے اصل معاملات کچھ اور ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی خود بھی بتا دیا کہ اصل میرا وہ رولا یہ تھا جماعت کو چھوڑنے کا، مجھے کرسی نہیں ملی تھی. تو اصل یہ مسئلہ تھا، یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں تھا. مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا ریسرچ کر کے کوئی بندہ احمدیت کو چھوڑتا ہے، تو یہ ریسرچ والا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ میرا وہ کرسی کا پڑ گیا تھا کہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے تھا، تو وہ مجھے نہیں ان لوگوں نے دیا. تو میں نے کہا چلو بھائی جاؤ، میں نہیں تمہیں مانتا. تو یہ انہوں نے خود اپنی ویڈیوز کے اندر بولا ہوا ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلا جی عقائد و نظریات تو ان کے سارے وہی احمدیوں والے ہیں. ابھی تک وہ جو مرزا صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو وہ نہیں اب نہیں آئیں گے، اور جنت اور دوزخ فزیکلی کوئی چیزیں نہیں ہیں، یا اس طرح کے اور بھی عقائد و نظریات. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا نا، اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود، پہلے بھی ہم نے ثبوت دیے، اور انہوں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی اقرار کیا کہ مطلب یہ تو پرویزی غلام احمد پرویز کے عقائد کے اوپر ہیں یہ، اور حدیث کے منکر ہیں. کیونکہ واضح ترین ایک جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ ہمیں حدیث سے وہ عیا ہوتا ہے. یہ مانتے نہیں ہیں بھائی یہ کسی چیز کو. تو بس یہ ایک چیز ان سے ہم نے بیان کی ہے سوشل میڈیا پہ آ کے، تو یہ الٹا اس کا جواب دینے کے یہ ذاتیات کے اوپر آ گئے. تو وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو دیکھیں نا جی، جری اللہ صاحب ہیں یا مطلب ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں یا مائنڈ روسٹر صاحب ہیں یا جو بھی کوئی احمدی دو چار سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ تو بڑی دیر کے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس اتنی سی بات ہے. ابھی جو چونکہ مبین صاحب نے یہ بات کی کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو مجھے کچھ بھی نہیں کہنا اس کے اوپر، کیونکہ میں کیا کہوں، میں کیا ان کو یہ کہوں جنہیں میرے ذاتیات پہ نہ بولیں، تو کیا یہ بولنا رک جائیں گے کیا؟
ایسا ہو نہیں سکتا. ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پہ یہ کہ آپ کو کوئی اگر اختلاف ہے تو اس کا جواب دیں بھائی. اب یہ دیکھیں ان کے حواری اور ان کے دوست نویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کونے میں لگ کے, تو یہ سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. یہ تو گزارا یہ ہے کہ بھائی نویس صاحب یہ پیغام پہنچائیں ان تک, AK شیخ صاحب تک, کہ بھائی جی مفتی صاحب آپ کی گٹ جوڑ مجھے سمجھ آ گئی. ایک منٹ نویس صاحب ان کو بات کرنے تھے, مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, جب وہ بات کر لیں گے تو آپ کو موقع دیجیے گا, آپ بولیے گا. جی مولوی صاحب آپ بولیں, بات کریں آپ. چلو گٹھ جوڑ. اب یہ ویڈیو کلپ کاٹ لینا اور کہنا کہ انہوں نے مرزائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کوئی کر لی ہے, حد ہو گئی ہے. او بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ ہی تو AK شیخ کے عقیدے کو مانتا ہوں, تو نہ ہی یہ جری اللہ کے اور ڈاکٹر یا جو بھی اور احمدیت کے جتنے بھی قادیانی مرزائی عقائد میں نہیں مانتا, ساری دنیا جانتی ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی جب بات کی جائے کوئی کم از کم کوئی طریقے سے کی جاتی ہے. کوئی مطلب یہ تھوڑی کہ بھائی کارٹون بنا کے لو, کمال ہوگی یار. آج تک یہ کام ہم نے نہیں کیے. ہم مرزا غلام قادیانی کے کتنے مخالف ہیں, لیکن کوئی کارٹون بنانا اور یہ کوئی زیبا ہے, کوئی ایک شریف انسان کو کوئی یہ چیزیں زیب دیتی ہیں. بھائی اختلاف ہو کوئی ایک حد تک ہوتا ہے. یہ سامنے بیٹھے ہیں یا صاحب, بڑی ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہیں, مناظرے ہوئے ہیں, کبھی کوئی ان کو لان تان کی, کوئی گالیاں, کوئی یہ وہ, کوئی بد کلامی کی ہو. یار کوئی کمال ہو گئی ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم نے کبھی ان کے ساتھ کچھ کیا ہوتا نا تو یہ سب سے پہلے یہ وائرل کرتے. سچ وہ ہوتا ہے, جو جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. ایسے نہ کیا کرے. یہ پیغام دیں AK شیخ صاحب کو, یہ دیکھیں آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے میری اطاعت کرنی ہے میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو. اطیع اللہ و اطیع الرسول. بھائی قرآن کو بھی ماننے کا حکم ہے, حدیث کو بھی ماننے کا حکم ہے. تم لوگ مطلب یہ کہ جب حدیث کا ہی انکار کر دو گے تو پیچھے بچتا کیا ہے, اور اوپر سے تم پھر قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو اور پھر ٹھٹھا کرتے ہو. ادھر محمد شیخ کے پاس جا کے AK شیخ صاحب جناب واضح طور پہ ادھر وہ محمد شیخ ٹھٹھا کرتا ہے, وہ کہتا ہے اسمہ ہوا احمد, کہتا ہے جی احمد سے مراد مرزا قادیانی نے کہا ہے جی میں ہوں. تو آگے سے یہ ٹھٹھا کرتے ہیں AK شیخ صاحب, کہتے ہیں نہیں اس سے مراد میں ہوں. تو آگے سے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے. یار یہ قرآن بالکل یہ ڈاکٹر صاحب یہ مولوی صاحب نے ویڈیو لگائی تھی, بالکل یہ مولوی صاحب کے چینل پہ ویڈیو تھی کہ AK شیخ کا دعویٰ نبوت. تو مطلب یہ کہ دیکھیے یہ کوئی قرآن کوئی ٹھٹھا مذاق نہیں ہے بھائی. یہاں معاملات ہیں بھیا, معاملات ہیں یہ آپ سمجھیں. الٹا آپ لوگ جناب 4 حواری ادھر بٹھا کے اور آپ مطلب یہ کہ پھر آپ لوگوں کی اپنی شخصیت مشکوک ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جب یہ سب کچھ دیکھ کے سن کے پھر آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہیں اور ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں اور ان کے سپورٹر بنے, آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں یہاں پہ کوئی جناب یہاں پہ حمایت کا اعلان کرنے نہیں آیا جی میرا کوئی مرزیت سے قادیانیت سے الحاق ہو گیا یا اعتقادی طور پہ ہم ایک ہو گئے ہیں, ایسا قطعا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یہ رکھ لیں. یہ ہاں اختلاف ہے, میں کروں گا ڈیبیٹ جائیا صاحب سے, لیکن کسی تہذیب کے دائرے میں رہ کے کوئی طریقہ ہے. ابھی انہوں نے خود بھی اقرار کر لیا کہ ہمارا ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے کہ بھائی 2 منٹ تم بول لینا, 2 منٹ یا 3 منٹ میں بولوں گا, اپنے وقت پہ اپنی بات کہہ لو, طریقے سے کہہ لو, جو بھی بات کرنی ہے دلیل سے کرو, بس اتنی بات ہوتی ہے. بقایا لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ سمجھے نہ سمجھے, بس بات ختم. جی مفتی صاحب ایک اور بات بھی میں نے جو سچ ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں میں 2 دفعہ غالباً گیا ہوں زیتون FM پہ, یہ میرے خیال سب دوستوں کو پتہ ہی ہوگا جو سنتے ہیں. مجھے ایک جو ہوتا ہے نا سوال پیش کرنا, وہاں پہ سوال پیش کرنا ہی مسئلہ بن جاتا ہے. حالانکہ دیکھیں ہمارے چینل پہ بھی لوگ آتے ہیں, ہم آپ کے چینل پہ بھی آئے ہیں گئے ہیں جتنی دفعہ بھی مولوی بشیر صاحب کے چینل پہ,
اور بھی سوال لیا تو جاتا ہے، جواب دیا تو جاتا ہے، آپ کو سوال جواب پہ اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہے نا، لیکن وہاں پر تو میں جتنی دفعہ بھی گیا ہوں سوال شیخ صاحب سے میں کرنے لگا ہوں، مڈل میں عامر حق صاحب نے کوئی اتنے زیادہ لقمے دیتے ہیں، پھر وہ یوں ہوتا ہے جس طرح اللہ معاف کرے بھانڈنی جس طرح شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ہنسنا شروع، کبھی ایک دم مائک کو یوں کبھی یوں، تو یہ اچھا نہیں لگتا. یعنی کہ میرا مولوی صاحب آپ کو مفتی صاحب یاد ہوگا ہم جب 2016 میں میرا خیال میرا آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہم ڈیبیٹس بھی کرتے رہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر بھی کر رہا تھا جری بھائی کو، ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز باقاعدہ دکھا کے ان کے جواب بھی دیتے رہے. ہم نے تو کبھی کسی کو کاپی اسٹرائک تک نہیں بھیجی، نہ کبھی سوچا کہ ہم جناب بھیجیں گے. یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ آج کل آگے ہیں سوشل میڈیا پہ، نام مذہب کا لیتے ہیں اور پھر وہ یوٹیوب کے ذریعے پھر خام خواہ کے روپ ڈالتے ہیں، کبھی کاپی اسٹرائک، کبھی فلانا اسٹرائک، کبھی وہ اسٹرائک. تو اور سوال وہ پوچھے تو وہ ان کو سوال ہی نہیں ہمیں پوچھنے دیتے. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے، مجھے نہیں پتا. مجھے تو سیدھی بات ہے آج تک زیتون ایف ایم کا مقصد سمجھ نہیں آیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. جی وہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، وہ میں بتاتا ہوں. جی 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 فرمائیں. اچھا گزارا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ابھی بات سے دیکھیں نا، بات سے بات نکلتی ہے. ابے یار دیکھیں ایتھیسٹ ہے ایک بندہ دہریہ ہے. ابے یار قادیانی مرزائیوں سے ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، لیکن مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ہم طے کریں گے، بات کریں گے کہ بھائی تم نے یہ کہا اور قرآن نے یہ کہا، یا تم نے یہ کہا تو حدیث نے یہ کہا. تو اس طریقے سے کوئی طریقہ کار ہے. مطلب کم از کم تم یہ تو نہ کرو کہ بھائی تم اسلام کا نقشہ ہی پکڑ کے بدل کے رکھ دو. ایتھیس کو لے کے آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ مسلمان ہے جی، اور ان کے ساتھ گپے مار رہے ہو. عفاف حضر کو یہ لے کے آ رہے ہیں، وہ نعمان کو لے کے آ رہے ہیں، اور یار کمال کرتے ہیں. ایک شیخ صاحب آپ، میں نے آپ کو یہی کہا برادرانہ طور پہ، میں نے کہا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ طریقہ نہیں ہے کوئی. یہ جو آپ نے کام کیا ہوا ہے، وہ عفاف حضر کی میں نے وال دکھائی، میں نے کہا وہ 24 گھنٹے کی بنیاد کے اوپر اسلام کو گالی نکالتی ہے ڈائریکٹ. نہ وہ اللہ کو چھوڑ رہی ہے، نہ وہ رسول کو چھوڑ رہی ہے. تم اس کو یار یہ اچھا نہیں لگتا. یہ مولوی صاحب آپ کی وہ سٹریم بڑی کامیاب گئی تھی جو آپ نے بعد میں ویڈیو بنائی تھی، ان شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے وہ ویڈیو پوری ڈیلیٹ کر دی تھی. اچھا میں مولوی صاحب آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ یہ چونکہ آپ یہ جب آپ کی لائیو وہ پرانے چینل پہ ختم نبوت ٹائمز پہ جب یہ فاروق فیصل آیا تھا تو آپ نے اس کا پہلا سوال یہ کیا تھا جی فاروق فیصل صاحب بغیرتی نہیں کرنی، اور میں اس کو تو وہ لائیو سنتا تھا تو اس نے آپ نے پھر ایک سوال بھی کیا تھا اس سے، یہ ایک شیخ والے سوال کیا تھا، اور پھر آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو کہتا نہیں یہ اسم احمد کیا مطلب، میں سمجھا نہیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس آیت کی بات ہو رہی ہے. مطلب اتنی مشہور و معروف آیت ہے، اس کو اس آیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت میں کس چیز کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کس ہستی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ بندہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے گویا ایسے تاثر دینا ہے کہ میں بڑا علم کل ہے میرے پاس اور میں جناب یہ پوری کی پوری سٹریم میں ہی کرتا ہوں. گویا اپنا ایسا وہ اپنا پینل بناتا ہے، پینل شو کرواتا ہے کہ گویا وہ کسی ایسی تنظیم کا بندہ ہے کہ جس کے فالوورز کم از کم کروڑوں میں ہیں، ایسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس کو قرآن پاک کی جو مشہور آپ ملک صاحب کس کی باتیں کرتے ہیں، کس کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ یہ باتیں وہ میں پہلے کر چکا ہوں. یہ کوئی نئی بات یہاں پہ میں اس چینل پر کوئی نئی بات نہیں کر رہا. ساری دنیا جانتی ہے جو میرے چینل ختم وہ ٹائم سے واقف تھی اور میرے موقف سے واقف ہے. یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں پہلے. یہ کوئی یہاں پہ کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا کہ یہاں پہ آج میں قادیانی مرزائیوں کے چینل پہ آیا ہوں تو لہذا آج کوئی نئی بات کرنے لگا ہوں. یہ کر چکا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اے کے شیخ صاحب کا شروع دن سے یہ رہا ہے کہ یہ اپنے ساتھ ایتھیس کو رکھتے ہیں، دہریوں کو رکھتے ہیں. یہ پہلے جب جناب 2017 2007 2006 اور آگے 2013 تک ان کے ساتھ جو بندہ رہا ہے، جو ان کی پوسٹیں بنایا کرتا تھا، جو ویڈیوز بنایا کرتا تھا، جو ان کی ویب سائٹ کو چلا رہا تھا، ان کا ویب ڈیزائنر تھا، ان کا پروگرامر تھا، وہ ایتھیس تھا، دہریہ تھا. کمال کرتے ہیں کہ شیخ ابھی بھی آپ نے اپنے ساتھ دہریوں کو رکھا ہوا ہے. جو بندے جناب ان کے دہری وہ اچھا پہلی دفعہ یہ ان کا بندہ آتا ہے ہمارے ساتھ اور زندیق کی آئی ڈی سے، زندیق بن کے
اسی ٹائم ہم نے کہا یہ کون ہے جی, یہ تم نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی, ایک طرف تم ہمیں کہتے ہو جی یہ مرزا جیلمی کو تم جونیئر کہا کرو, خود کہتے ہو چور, وہ کہتے ہو کہ بھائی یہ چور ہے, جب ہم چور کہنا شروع کرتے ہیں پھر کہتے ہو نہیں یہ دیکھو چور کو چور کہہ رہے ہیں. یہ تم مطلب کیسی تم نے اپنی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے کہ جن کا کوئی آج تک سرا ہی نہیں پتا, کوئی ہے آج تک ان کی ٹیم کو کوئی جانتا ہے کون کیا ہے کہاں کے ہیں؟ ہاں جی, ہمارے چینل کے اوپر آ کے تم انٹروڈیوس ہوتے ہو, اپنی ٹیم کو انٹروڈیوس کراتے ہو, پھر 2 مہینے کے بعد تم جناب اپنا چینل متعارف کروا دیتے ہو. ڈرامے بازیاں سب ہم جانتے ہیں, کیا تم کہانی کر رہے ہو, کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ بھائی ہم نے کہا کہ یا تو قادیانی بن کے سامنے آؤ, یا ایس بن کے سامنے آؤ, یا منکر حدیث بن کے سامنے آؤ, کچھ بن کے تو سامنے آؤ, آ کے بات کرو, مکالمہ کرو. یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بندے بیٹھے ہیں ہر ایک کو ہم جانتے ہیں. یہ جری اللہ بیٹھا ہوا ہے قادیانی مرزئی ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر یا قادیانی مرزئی ہے, ٹھیک ہے, اپنا تشخص ہے. اچھا یہ مرزا مسرور کے ماننے والے, یہاں پہ مشتاق ملک بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جناب لوری گروپ کے ہیں, جانتے ہیں ہم ان کو. بھائی یہ وہ لوگ ہیں, یہ منور احمد صاحب ہیں, یہ مرزا مسرور کے ماننے والے ہیں. تو بھائی ہر ایک کا کوئی تشخص ہے. مولوی صاحب ذرا نام جو ہے نا مرزا مسرور صاحب آپ کو ضرور لگانا چاہیے اگر آپ ہماری سٹریم پہ آئے ہوئے ہیں تو. جی ویسے آپ نے اپنی سٹریموں سے تو ہمیں بلاک کیا ہوا ہے, اگر آپ کو یہاں ٹائم دے ہی دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح جو ہے. جی منور بھائی بالکل درست ہے, وہ کہنے لگے ہیں, صاحب کہنے لگے ہیں آپ کی بات, جزاک اللہ آپ نے یہ یاد دہانی کروائی ہے, وہ کہنے لگے ہیں. مرزا مسرور صاحب تو گزارا یہ ہے کہ وہ میں تو بس تیزی کے اندر بات کر رہا ہوں, ایک تو کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کی میں معذرت پیشگی کر دیتا ہوں. تو اچھا جی, تو بہرحال جو بھی ہے وہ ہر ایک کوئی تشخص ہے بھائی, کوئی وہ ہے اس کا کچھ, لیکن تم مطلب یہ کہ کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے, سب کو تم بلا رہے ہو, ایتھیسٹ دہریوں کو تم نے اپنے پاس رکھا ہے, ان کو تم مسلمان بنا کے پیش کر رہے ہو, اور ان کے انٹرویو 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹوں کے لے رہے ہو. اور لوگوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہو بھائی, درس کیا دینا چاہ رہے ہو؟ کل قوم میں سے اٹھ کے وہ جناب ان کے عقائد کے حامل ہو جاتے ہیں, افا وزر کے اور نعمان اور دیگر تم جو ایتھیسٹ لے کے آئے ہو AK شیخ صاحب, تو بتاؤ پھر وہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کوئی بندہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے, جی ہاں جی AK شیخ صاحب نے ان کا انٹرویو لیا, یہ بندہ بڑا اچھا ہی ہوگا نا جن کا انٹرویو لیا ہے, تو تم وہ بڑی کھیکی دندیاں نکال رہے تھے, تو بڑا کوئی اچھا بندہ ہی ہوگا, تو بڑا کوئی کٹر مسلمان ہی ہوگا, تو چلو اس کو وزٹ کرتے ہیں, یہ بندہ کون تھا, اس کا عقیدہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے. تو بتاؤ کہاں قوم کو کس جانب لے کے جا رہے ہو میاں؟ اچھا یہ باتیں کی ہیں تو چلو جی, لو جی بدنام ہو گئے جی, لو جی کارٹون بنا دو جی, اس کے کارٹون بناؤ, جواب نہیں دینا, ہم نے جواب نہیں دینا, کارٹون بنا دو, ویڈیو بناؤ, 8-8 گھنٹے کی ویڈیو بنا دو لمبی چوڑی, کمال کرتے ہو یار. تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے, یہ اپنا سٹیٹس AK شیخ صاحب آپ خود گرا رہے ہیں. یقین مانیے آپ کا بڑا مقام, بڑا ایک عزت ابھی بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے, دلوں کے اندر ہے, لیکن آپ کر غلط رہے ہیں. تو بہرحال آپ اپنے معاملات پر آپ غور کیجئے, جو آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اب آپ مطلب یہ کہ ان چیزوں کے اوپر آپ رجوع نہیں کر رہے, نہ اس کے اوپر نظر ثانی کر رہے ہیں, نہ آپ ہمارے سامنے بیٹھ رہے ہیں. ہم نے آپ کو مکالمات کی دعوت دی کہ بھائی کم از کم بات کر لو, پھر بھی نہیں آپ آ رہے. تو بہرحال جو آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. تو آپ اختلاف کریے, ضرور کریے, مجھ سے کریں یا قادیانی مرزیوں سے کریں, کسی سے بھی کریں, لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے, سلیقہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. مجھے بس جی یہی کہنا تھا. جی مولوی بشیر صاحب بہت شکریہ. اچھا میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیں تو ہمارے لیے بڑا وہ اچھا ہو جائے گا, اور ان کے لیے بھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ان تک پہنچا دے, تو مولوی صاحب پریشان نہ ہو, یہ اسٹریم وہ ڈائریکٹ سن رہے ہیں, وہ الگ بات ہے کہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ لائیو آ کے بات کریں,
تو یہ ایک الگ بات ہے. بہرحال آپ کی آواز ہے وہ ان تک ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے, یہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. اچھا دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میں نے پہلے بھی جو سوال کیا تھا آپ کو شاید وہ سمجھ نہیں آئی یا میں سمجھا نہیں پایا, تو میں دوبارہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح وہ آپ پر یہ بلیم کرتے ہیں, آپ کو یہ الزام دیتے ہیں, مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ آپ گالیاں نکالتے ہیں گویا احمدیوں کو, تو تبلیغ آپ نہیں کر رہے, آپ کو جو طرز عمل ہے وہ بالکل مختلف ہے, بالکل وہ جسے کہتے ہیں کہ وحشیانہ ہے, اور اتنا عجیب و غریب قسم کے ٹائٹلز دیتے ہیں آپ کے متعلق. تو جو وہ چیز آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے متعلق گالیاں والا بات کر رہے ہوتے ہیں, وہی کام وہ ہمارے متعلق کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دو رنگی کے بارے میں, جس طرح آپ نے دو رنگی کا شعر ہی پڑھا, یہ دو رنگی کا شعر عامر حق بھی اکثر پڑھتا ہے, جسے آپ عامر راک بھی کہتے ہیں. اور اس بندے کی منافقت یہی ہے کہ وہ جب بات آپ کے متعلق کرتا ہے تو انتہائی بدتمیزی, انتہائی بد زبانی, انتہائی وہ جسے کہتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ یار واقعی اس کی تربیت گھر والوں نے ٹھیک نہیں کی. تو جب ہمارے متعلق بات کرتا ہے تو اس وقت بھی یہی کرتا ہے, لیکن جب عام پبلک کو وہ مخاطب کر ہوتا ہے تو جی میرے پیارے بھائیوں, جی میرے میٹھے بھائیوں. تو منافقت اگر اس چیز کا نام نہیں ہے تو اور کس چیز کا نام ہے؟ جی ملک صاحب, گزارا یہ ہے کہ دیکھیں, پہلی تو میں اپنی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی دلیل ہے, بہرحال یہی ہے کہ لوگوں کو وہ پوری چیز کم از کم, چلو زیادہ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ 2 صفحے آگے سے 2 صفحے پیچھے سے, لیکن وہ کلپ اگر کوئی چھوٹا سا 2 سیکنڈ کا دکھاتے ہیں تو 2 سیکنڈ کی بجائے وہ کم از کم 10 سیکنڈ کا تو دکھا دیں, کوئی یعنی کوئی 5 سیکنڈ پیچھے سے اور 5 سیکنڈ آگے سے, تاکہ پتہ چل جائے کس ربط کے اندر یہ بات ہوئی ہے. اور ساتھ وہ اگر سچائی تو یہی ہے کہ بھائی کم از کم یہی ہے کہ وہ ویڈیو کا لنک دے دیا کریں کہ بھائی اگر مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ لنک ہے, تو طریقہ کار بھی یہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی جو معیار تم نے بنایا, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مبشر شاہ جی گالیاں نکالتا ہے مرزائیوں کو, تو ایک وہی کام تم خود کرو, تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو عام سننے دیکھنے والا بھی وہ اس کو جج کر سکتا ہے کہ یار یہ تو یہ دیکھو یہ کیسے دوگلا پالیسی ہے, یہ ایک بندے نے معیار ایک بنا لیا تو خود ہی وہ اس معیار کو بھی توڑ رہا ہے. تو وہ سننے دیکھنے والے ملک صاحب وہ خود ہی فیصلے کر لیا کرتے ہیں. یہ اب دنیا بڑی وسیع ہو گئی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا بڑی سمجھدار ہے, خود فیصلے کر لیا کرتی ہے. جی مولوی صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا یہ چونکہ آپ کی ہی موجودگی میں یہ نوید صاحب نے کوئی بات کی تھی, تو اگر یہ آپ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کرنا چاہے تو ان کو ٹائم دیا جائے, کیونکہ آپ کے متعلق انہوں نے بات کی تھی تو میں نے ان کو روکا تھا. جی نوید صاحب آپ کو میں موقع دیتا ہوں, لیکن آپ نے بات تہذیب سے کرنی ہے, جس طرح مولوی صاحب نے تہذیب سے بات کی ہے, تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ نے جو بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹ کر لیں, تاکہ بعد پھر یہ آپ کی طرف سے مائک آن میوٹ, آپ خود ہی ادھر سے میوٹ کریں, ان میوٹ کریں تو بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. السلام اللہ. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پہ مجھے بہت اختلاف ہے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے AK شیخ صاحب کو منکر حدیث کہا. انہوں نے اپنی لائیو سٹریم کے اندر حلفیہ یہ بات کی ہے کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں. نمبر 1 بات, اگر وہ ایک پرٹیکولرلی ایک بات کے اوپر بات کریں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو زندہ سمجھتے ہیں یا وفات ہو چکی ہے, تو اس کے اوپر پھر بہت لمبی بات نکل جائے گی اور وہ باتیں بہت سی حدیثوں کے اوپر آ جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری سانس میں انہوں نے کہہ دیا وہ پرویزی ہیں. تیسری سانس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. تو مفتی صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک معذرت کے ساتھ نہیں ابھی آپ مجھے بولنے دیں, میں آپ کو وقت نہیں بولا. مفتی صاحب آپ نے بھی غلط بیانی کی ہے, آپ نے بھی غلط بیانی کی ہے. مجھے ایک منٹ نوید بھائی, ایک منٹ یہ طریقہ نہیں. نوید بھائی ایک منٹ, مولوی صاحب نوید صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. چونکہ پہلے آپ نے پوری گفتگو کی تھی تو انہوں نے بات سنی ہے, ان کو میں نے ریموو بھی کر دیا تھا, تو آپ چونکہ وہ بول رہے ہیں تو ان کو سنیں, اس کے بعد آپ کا بھی موقع ہوگا, بات کر لیجیے گا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تو بات کرنے آیا تھا جری اللہ صاحب سے, لیکن مفتی صاحب نے جب مجھے مخاطب کیا ہے تو میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میرا نام لے کے انہوں نے یہ بات کی ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب کو آج بڑی میں مبارک دیتا ہوں جری اللہ صاحب کو, بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے مفتی صاحب کو آج 25 منٹ کا یہاں ٹائم دیا اور مفتی صاحب کو بالکل لٹا لیا اپنے چینل پہ لا کے. لیکن چلیں کوئی بات نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب نے بڑی غلط بیانی کی ہے کہ ان کو پرویزی کہا, ان کو ملحد کہا.
نوید صاحب سوری یہ جو بھی آپ نے الفاظ کیا نا لٹا دیا. اچھا جی میں معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرتے تھے جس کے اندر انہوں نے مختلف لوگوں کا، بے شمار لوگوں کا، جس میں طاہر نسیم صاحب بھی شامل تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، جس میں شاہ صاحب بھی، اسد شاہ صاحب بھی شامل تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا کیا ہے. اور جہاں تک انہوں نے ایتھیسٹ کی بات کی تو مفتی صاحب تو خود ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے تھے حارث سلطان سے، اس کی بھی ساری چیز سامنے آ چکی ہے اور نعمان صاحب سے باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. ان سے کوئی گپیاں خوش گپیاں نہیں لگائی گئیں، نعمان صاحب سے ڈیبیٹ کی گئی ہے. اور مفتی صاحب نے اپنا چینل پرووائڈ کیا ہے عبد القادر کو، جو کہ نہ احمدی ہے نہ ایتھیسٹ ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کے تشخص کا بھی نہیں پتا. اور جو زاہد خان ہے اس کے تشخص کا بھی نہیں پتا، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کا نہیں پتا وہ مسلمان ہے، قادیانی ہے، ایتھیسٹ ہے، کیا ہے، اس کا بھی کچھ نہیں پتا. اس کو تو وہ اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو ساتھ بٹھا کے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین سٹریمز کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو تھی مفتی صاحب کی بات. میں مفتی صاحب کے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا. آپ لوگوں کو بھی مفتی صاحب کا پتہ ہے اور باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. اور آپ کا پلیٹ فارم یہ یوز کر کے اپنی دکھڑے رو رہے ہیں، بڑا افسوس ہوا مجھے. بہرحال میرا سوال تو یہ ہے کہ جو زیتون ایف ایم کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، میں وہ بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ بالکل ہم کو کسی ماں بہن بیٹیوں کے بارے میں یا کسی صاحب کے بارے میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں کوئی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ناشائستہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں لاسٹ ٹائم آپ کی اسٹریم میں آیا تھا، میں پہلے کبھی آپ لوگوں کی اسٹریم میں نہیں آتا تھا، اور آج بھی اس لیے آیا ہوں کہ ہاں ایک بات کی بات کروں گا کہ میں آیا، مجھے بولنے کا موقع دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ السلام علیکم. میں خیال نوید بھائی کا نوید شاید صاحب کوئی کی آواز ان کی غائب ہوگی، وہ اکثر ان کے وہ نیٹ کی طرف ہو جاتا ہے. چلیں جب تک نوید صاحب آتے ہیں وہ مولوی بخش صاحب آپ کے پاس آخری چونکہ ٹرن ہے، میرا خیال یہ ہماری جو اسٹریم کا محور جو بن گیا ہے وہ یہی بن گیا ہے. اس لیے نوید صاحب نے جو بات کی ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر اپنا کوئی ریویو پیش کرنا ہے تو وہ پیش کریں تاکہ ہم بات پھر آگے چلاتے ہیں. جی یہ میں بھی ملک صاحب اور ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، شکریہ. آخری بات کر کے میں خود چلا جاؤں گا سٹریم سے. بہت شکریہ. پہلے تو آپ لوگوں نے وقت بھی دیا ہے اور بڑے صبر تحمل سے آپ سن بھی رہے ہیں. اچھا یہاں پہ محترم نوید صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں، انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ میں مختلف لوگوں کے انٹرویو کرتا ہوں، تو بھائی انٹرویو تو کرتے ہیں ہم، لیکن اپنے انٹرویو کے اندر ہم نے کبھی ان کے عقائد اور نظریات کی فیور کی ہے، حمایت کی ہے. ہمارا وہ انٹرویو سمجھ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی انٹرویو کسی کا کیا ہو تو ہم نے اس کو جناب مان بھی لیا ہو، اس کے عقیدے یا نظریے کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اے کے شیخ صاحب نے جن کے انٹرویوز کیے ہیں، کیا کبھی ان کی تردید کی، ان کے عقائد اور نظریات کی؟ کبھی بھی نہیں. اگر ہے کوئی ثبوت تو دکھا دیجیے. اچھا یہ فرما رہے تھے ہمارے نوید بھائی کہ اے کے شیخ صاحب نے نعمان صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے. واہ بھائی واہ، ایسے تو نہ کریں نوید صاحب، آپ کون سی ڈیبیٹ کی ہے یار؟ یہ سوشل میڈیا میں نے کہا نا، یہ بچہ واقف ہو گیا ہے. اب یہ وہ چلنے والی نہیں یہاں پہ باتیں کہ بھائی کوئی شرلی چھوڑ دو دیکھی جائے گی، ایسے نہیں. اب تو دنیا تحقیق کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، بندے وہ ایک چیز کو جانتی ہوتی ہے. ہاں جی یہ چھوڑ دیں، آپ ایسے کام نہیں کرتے، ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ آپ کا الزام کے زمرے میں آئے گا. دوسری بات یہاں پہ یہ کہ اے کے شیخ صاحب نے اچھا اے کے شیخ صاحب کو میں نے ملحد کہا ہے، میں نے نہیں کہا. میری مکمل گفتگو اس چینل کے اوپر موجود رہے گی. اگر میں نے کسی جگہ پہ کہا ہوا
اس کا وہ مجھے آپ بتا دیجئے گا. میں جب لائیو سٹریم اپنے ختم نبوت ٹائمز فورم چینل کے اوپر کروں تو آپ بتا دیجئے گا بھائی فلاں ٹائمنگ کے اوپر تم نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس سے رجوع کر لوں گا. اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو پھر کم از کم آپ اس چیز کو اعلان کر دیجئے گا کہ بھائی یہ واقعی میں نے زیادتی کی یا الزام لگائے. یہ تو حق بنتا ہے نا جی نوید صاحب. میں نے ملحد کب کہا ہے؟ میں یہ کہا ہے کہ وہ ملحدین کو لے کے آتے ہیں, ان کے سپورٹر ملحدین ہیں, ان کی ٹیم ملحدین ہے, یہ کہا ہے. میں نے ان کو کب کہا ہے؟ یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. اچھا جی آگے. مفتی صاحب بھی مختلف لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پر لاتے ہیں اور ان کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. تو اس کو مہیا کرنا کہتے ہیں اس کو, کہ مطلب یہ کہ جن کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. کہ بھائی یہاں کئی احمدی آتے ہیں, کئی ایتھیسٹ آتے ہیں, کئی عیسائیوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہماری ہوئی. ہمارا تو کام ہی یہ ہے مکالمات کرنا. ہم ایک یوٹیوبر ہیں, ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, تو ہمارا تو کام ہی یہ ہے. اگلے بندے کی سنتے ہیں ہم, بڑا دل گردہ رکھ کے سنتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا نوید صاحب, آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ کئی لوگ آ کے ڈائریکٹ ہمیں گالیاں بھی نکالتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ بھائی ان گالیوں کا جواب ہم نے گالیوں سے دے دیا ہو کہ بھائی تم نے گالی نکالی اب تو ہم تمہیں نکالتے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ اچھا نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ اس بندے کو ہم بلاک کر دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں اپنی سٹریم سے, بس اتنی بات, اتنی بات. اچھا تو پھر یہ کہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی شاید آپ نے کہا ہے, پتہ نہیں, میں نے یہ لکھا ہے کاپی کے اوپر لکھ لیا تھا میں نے. تو میں کرنا چاہتے ہیں اگر اے کے شیخ صاحب ڈیبیٹ تو کرے نا. ڈیبیٹ تو آج تک انہوں نے کی نہیں کسی سے بھی. اے کے شیخ صاحب ڈیبیٹر تو نہیں ہے, وہ مناظر تو نہیں ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ایکس قادیانی ہے تو وہ ساتھ مناظر بھی ہو. بھائی مناظرہ کرنا خالہ جی کا کار ہے, کوئی خالہ جی کا کار ہے. مطلب ایکس قادیانی ہونا ایک الگ چیز ہے. بھائی پہلے بندہ ایک قادیانی تھا, اسے قادیانیاں چھوڑ دی, تو اب لہٰذا جی وہ ساتھ مناظر بھی بن گیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. مناظرہ کو خالہ جی کا کار نہیں ہے. وہ اے کے شیخ صاحب نے تو خاص کر کے آج تک کوئی مناظرہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مناظرہ کیا ہو. مناظرے کی بات نہیں کی مفتی صاحب. جی نوید صاحب چلیں, بہرحال بڑی مہربانی. آپ میرے مسلمان بھائی ہیں, میرے پیارے دوست ہیں بھائی, آپ سے مجھے کون سا کوئی اختلاف, آپ سے تو ہے ہی نہیں. دیکھیں جو تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ اے کے شیخ صاحب سے ہے, وہ بھی نظریاتی اور اعتقادی, ان سے بھی کوئی ذاتی ہمیں کوئی معاملہ نہیں ہے. تو میرے بھائی بس یہی ہے. تو آپ حضرات مفتی صاحب رکیے گا, میں نے بات کرنی ہے جب جگی بھائی مجھے. نہیں نوید صاحب بڑی معذرت, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ آخری بات ہے میری, میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں جی مولوی صاحب بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آف ویو پہنچ چکے ہیں. ایک آخری سوال منور بھائی نے آپ سے مولوی صاحب کرنا ہے, باقی نوید پہ آپ کے پاس پورا وہ مفتی صاحب ابھی ملک صاحب یہ دیکھیں, ابھی کوئی رخ جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کی طرف کا مطلب کچھ اور رخ ہو جائے گا. یا ڈاکٹر صاحب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. وہ پھر کسی اور مقام کے اوپر یہ دیکھیں, ہم ڈیبیٹ کریں گے, لیکن وہ ڈیبیٹ نہیں ہے. ملک صاحب سنیں, ڈیبیٹ آپ لوگوں سے ہم کریں گے, لیکن وہ بتا کے کریں گے, ساری دنیا کو بتا کے, مطلب ایک طریقہ کار ہے نا جی. جی بالکل درست فرمایا. ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب, ڈیبیٹ نہیں کرنی, وہ کوئی ایک فیک آرٹسٹ کا کوئی معاملہ ہے, وہ بات کرنی. منور بھائی ڈیبیٹ مولوی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وقت طے کر کے سارا کچھ طے کر کے کرنی ہے. جی منور بھائی بات کریں آپ نے مولوی صاحب سے, چونکہ جلدی میں سے بات جلدی کرتے ہیں وہ پھر. جی جزاک اللہ جری بھائی. مفتی صاحب میں آپ سے صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مختلف آئی ڈیز لے کے, جیسے کہ آپ کے چینل پہ مائنڈ روسٹر میر کی یا تریاق القلوب کی یا کسی اور احمدی کے نام سے جب کوئی بھی کمنٹ کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے اس پہ یہ الزام نہ لگا دیا کریں کہ جی یہ تو وہی بندہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ تو خود یہ اپنی سٹریمز میں کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی کسی نام سے آ رہا ہے, کوئی کسی نام سے آ رہا ہے. تو میری آپ سے صرف یہی ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب تک وہ آپ کی سٹریم میں آ کے جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے, آپ اس کی آواز نہ سن لیں,
صرف کمنٹ کرنے پہ کسی پہ یہ الزام نہ لگا دیا کریں کہ جی یہ تو وہی بندہ ہے، یہ ٹپ ٹپ کر رہا ہے، یہ اوپر نہیں آتا، جی ان میں ٹھیک اتنا دم کم نہیں ہے، بات نہیں کرنا چاہتا. جزاک اللہ. ہے جی منور بھائی، جزاک اللہ، آپ کا پیغام پہنچ گیا، جزاک اللہ. ایک منٹ میں جواب دے دوں جی. جی جی ضرور. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ میری آخری بات ہے اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گا. منور صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے جی، بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بات میں نے خود کی ہوئی ہے. یہ پھر شاید آپ واقف نہیں ہیں منور صاحب اس چیز سے. میں تو خود اس چیز کا علم بردار ہوں کہ سوشل میڈیا کی کسی آئی ڈی پر کوئی اعتماد ہے ہی نہیں. یہ تو میں تو تقریباً یہ یہاں پہ بابر بٹ صاحب موجود ہیں جو ہماری سٹریم میں ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے نویز صاحب محترم نے بھی ہماری یہ پیغام سنا ہو، ملک مشتاق صاحب بھی کئی دفعہ تشریف لائے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی سنا ہو. میں تو یہ کہتا ہوں بھائی سوشل میڈیا کی کسی ہماری آئیڈیاں بنا کے لوگ مطلب وہ آتے ہیں کرتے ہیں. تو یہ جری اللہ صاحب کی کبھی لگائی ہوتی ہے، کبھی مائنڈ روسٹر کی لگائی ہوتی ہے کبھی. تو بھائی مطلب یہ کہ ان آئی ڈیز کے اوپر بالکل کوئی اعتماد نہیں. اور میں یہاں پہ اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی کمنٹ اس قسم کا کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ چاہے کوئی احمدی بن کے یا غیر احمدی یا مطلب مسلمان کوئی بن کے آتا ہے ہماری طرف، یعنی مفتی مبشر شاہ کی آئی ڈی سے یا ختم نبوت ٹائمز یا ختم نبوت فورم کا، تو اس پہ کوئی یقین نہ کرے جب تک کہ کوئی آمنے سامنے نہ آ جائے، جیسے ابھی ہم آمنے سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو بس یہ معذرت جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، بہت شکریہ جی. تو میں جا سکتا ہوں جناب. جی مولوی صاحب بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.